مختصراً یہ کہ چرواہے نے کچھ گفتگو کی، کہا کہ اگر میں تمہارے نبی کے پاس آیا تو، کہا کہ اگر میں نے اس پر ایمان لایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، وہ نبی تمہیں اپنے سینے سے لگا دے گا، میرے کپڑوں سے بدبو نکلتا ہے، میں تو دن رات یعنی پسینے میں شرابوز رہتا ہوں، تمام دن رات اسی جنگلوں میں پھرتا ہوں، بھیڑ بکریوں کو لے کر جاتا ہوں، اور کبھی اتفاق سے موقع ملا تو غسل کر لیتا ہوں، نہیں تو وہ بھی نہیں، پرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، اور اس سے جو ہے پسینے کی بدبو نکل رہی ہے، کیا تمہارا پیغمبر اس حال میں مجھے قبول کر لے گا؟ اس نے کہا سبحان اللہ، جب ایمان لاؤ گے پھر تمہارا یہ بدبو خوشبو میں بدل جائے گا، پھر یہ کیفیت تمہاری بدل جائے گی، تمہیں نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کا عظیم نبی سینے سے لگا لے گا، تم ہم سب کے بھائی بن جاؤ گے۔ کیا مجھے لے اس کے پاس لے جاؤ، لے گئے، حضور سے بات ہوئی، بس حضور سے بات ہو اور ایمان سے محرومی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ فوراً ایمان لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اس چرواہے کو سینے سے لگایا، صحابہ کرام نے سینے سے لگایا، ان سب کو ایک ایک نے پیشانی پر بوسہ دیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے یہ تقریباً جیسے دن کا 10 بجے کا وقت تھا، جو یہ کیفیات چل رہے تھے اس وقت۔ تو اس نے جب ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، کھڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہے اللہ کے رسول اب کوئی کام بتاؤ میں کیا کروں، ایمان تو لے آیا۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے، لیکن نماز اس وقت فرض ہوگا جب ظہر کی اذانیں ہو جائے، اب اس وقت نماز بھی فرض نہیں ہے۔ دوسرا فرض روزہ ہے، روزہ جب رمضان المبارک آئے گا تو فرض ہوگا، رمضان ابھی دور ہے۔ تیسرا صاحب مال ہو سے زکوٰۃ، تم خود چرواہے ہو، تمہارے پاس کیا، زکوٰۃ بھی معاف ہے، اور حج بیت اللہ بھی اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ اس دوران حضور کو اطلاع یا رسول اللہ ذرا دور اس گیٹ پہ تھوڑا سا یہودیوں کے ساتھ جڑپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم جاؤ دیکھو کس بات پہ یہودی مسلمانوں سے لڑ پڑے۔ اس نے کہا چروانی یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی جا کر دیکھوں۔ اس نے فرمایا چلے آپ بھی ساتھ چلے جائیں۔ وہ ذرا جڑپ بڑھ گیا، ناحق انہوں نے یہودیوں نے جڑپ شروع کر دی تھی، مسلمان غالب آ گئے، یہودی بہت سے مردار ہو گئے، اور اس میں چند ایک مسلمان شہید ہوئے، اور شہادت پانے والوں میں یہ چرواہا بھی تھا۔ اب 1 گھنٹہ پہلے ایمان لایا، وہ بھی شہادت کے مقام پر فائز ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی لاش لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیکھا اور مسکرائے، فرمایا سبحان اللہ، جنت میں اچھلتے ہوئے جا رہا ہے۔ آؤ اس جنتی کو دیکھو جس نے کلمہ پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دیا، نہ حج کیا، نہ روزے رکھے، کلمہ پڑھا اور سیدھے جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایسے ایمان پر کون رشک نہ کرے؟ تو ایسے بھی مومن ہوتے ہیں کہ کوئی عمل نہیں کیا، کلمہ پڑھا، پوری زندگی کفر پر گزرا، گھنٹہ ایمان پر گزرا، اللہ نے اس 1 گھنٹے ایمان کی بدولت اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایسی خوش نصیبی کسی کے حصے میں آتی ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جو زندگی بھر اس کا حالت ایمان پہ گزرے اور خاتمہ کفر پہ ہو، یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہے کہ زندگی کفر پہ گزرے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، جیسے چرواہے کا میں نے ذکر کیا۔ تو اس لیے میرے